اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا بیان ہے کافر کے دونوں کاندھوں کی مسافت قیامت کے دن، یعنی کہ ایک کاندھا دوسرے کاندھے کا سفر کتنا ہے، کافر کے کاندھوں کا قیامت کے دن سفر کتنا ہے، یہ سنیں اور ڈریے۔ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2782 صفحہ نمبر 507، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان تیز دوڑنے والا سوار کے لیے 3 دن کی مسافت ہے۔ استغفر اللہ، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے پاس ایک بندے کا جو کاندھا ہوتا ہے نا، ادھر سے ادھر جانا، ایک تیز رفتار سوار ایک کاندھے سے دوڑے گا۔ دونوں حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے کہ تیز رفتار گھوڑے پر دوڑے گا، 3 دن کی مسافت پر وہ دوسرے کاندھے پر پہنچے گا، اتنا اس کا کاندھا، اتنا اس کا وجود کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ کافر کی ایک کاندھے سے دوسری کاندھے تک مسافت 3 دن، جو تیز سوار ہے وہ دوڑے نا 3 دن، تب جا کے دوسرے کاندھے پر پہنچے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کافر کی جو جاڑ ہے نا، جاڑ یہ اود پہاڑ جتنی ہو جائے گی، جتنا اود پہاڑ ہے ایک جاڑ اتنی بڑی ہو جائے گی، ظاہری گل ہے۔ اور جس ویلے ایک کاندھے تو دوجے کاندھے تے وین لگ گیا، تیز رفتار 3 دہاڑاں چ پہنچ سکتا، چنگا سوار، تے او دے پھر جڑے ہے جاڑ بھی تے اود پہاڑ جتنی ہونی نا۔ کیوں؟ رب ان کا اتنا وجود اتنا بڑا اس لیے کرے گا تاکہ وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھے۔ اب لا لیں اصحاب کہ کاندھے کا ایک کاندھے سے ادھر دیکھیں، اس کاندھے سے اس کاندھے پہ جاننے کے لیے کافروں کے چنگا جو تیز سوار ہے 3 دن میں پہنچے گا، 3 دن کی مسافت کے بعد۔ یہ ان کو کاندھوں کی لمبائی لے لے، جسم کی لمبائی کتنی ہوگی، جاڑ جو ایک حدیث میں ہے کہ اود پہاڑ جتنی ہوگی، صرف وہ دردناک عذاب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بڑے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے بچائے علم تو سب کو ہے کہ سچا اللہ وہی ہے اور سچا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبیوں اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی اور اللہ کے فرشتوں پر ہم ایمان لے آئیں۔ اب دنیا جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دنیا جو چاند پر پہنچ گئی ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں، جو غیر مذہب لوگ ہیں، انہیں اب اتنا بھی شعور نہیں۔ اتنا تو شعور ہوگا کہ رب کی ذات وہ ہے جس نے سب سسٹم چلایا ہوا ہے۔ وہ خدا کب ہو سکتے ہیں جن کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ اگر ان سے مکھی کوئی، رب نے فرمایا اگر ان کے خداؤں سے کوئی مکھی، بتوں سے کوئی مکھی چیز لے کر بھاگ جائے وہ نہیں چھڑا سکتے، تو انہیں کیا ہے وہ فائدہ دیں گے۔ پھر قرآن پاک میں ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس سے پوچھو کہ اس نے کواڑی سے اپنے خداؤں کو مار دیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نیچے منہ کر کے، آپ کو تو پتہ یہ بولتے نہیں، چل نہیں سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنا آپ ایک دوسرے کا بچو نہیں کر سکتے، پھر یہ خدا کس بات کے ہے؟ اور یہ باتیں تو قرآن پاک نے بتائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے سب کو ذہن دیا ہوا ہے۔ سوچ لیں، اب تو علم عروج پہ ہے کہ واقعی اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ لیں آپ کا فائدہ ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کو بچا لو۔ کہ حدیث مبارکہ پیش کیا کہ ایک کاندھے کی مسافت کافر کی دوسرے کاندھے پہ جانے کے لیے 3 دن کی مسافت پر ہے، تیز رفتار کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔